سعودی عرب کی حکمران فیملی آل سعود بنو حنیفہ نجدی، یو اے ای کے حکمران النایان اور المکتوم فیملی بنو یاس الفلاحی الفلاسی نجدی، قطر کی الثانی فیملی بنو تمیم نجدی، بحرین کے حکمران نجدی، عمان والے عبازی نجدی۔ معزز دوستو، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ آج پورے عرب کے حکمران سعودیہ کے ایک چھوٹے سے علاقے نجد سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر اس کا تعلق ان پروفیسیز سے بھی ہے جن میں ان بدو قبائل کے پاور میں آنے کا ذکر موجود ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1037 میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ پاس بیٹھے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی، تو صحابہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نجد کے حق میں بھی دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہیں سے شیطان کے زمانے کا آغاز ہوگا۔ یہ پروفیسیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی سچ ثابت ہونے لگیں اور نجد سے فتنوں کا آغاز ہو گیا۔ نبوت کے 3 بڑے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب، تہلیہ بنت خویلد اور سجا بنت الحارث کا تعلق اسی نجد سے تھا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ یمامہ لڑی، جس میں اتنے صحابہ شہید ہوئے کہ اس سے پہلے والی تمام جنگوں میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی نشانیاں بتائیں، ان میں بھی ان نجدی قبائل کا ذکر موجود ہے کہ عرب کے ننگے پاؤں اور ننگے بدن چرواہے جب اونچی اونچی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کرنے لگیں تو سمجھنا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام پروفیسیز کیسے پوری ہوئیں، اور یہ قبائل عرب کے ایک چھوٹے سے علاقے سے اٹھ کر پورے عرب کے حکمران کس طرح بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرہ نما عرب 4 حصوں پر مشتمل تھا: شام، یمن، حجاز اور نجد۔ نجد وسطی عرب کا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں ان قبائل کی اکثریت آباد تھی۔ ان کا زیادہ تر دار و مدار اونٹ اور بھیڑ بکریاں تھیں۔ 17ویں صدی عیسوی میں نجد کے علاقے شدید خشک سالی کا شکار ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، مویشی مرنے لگے، بھوک اور قحط برداشت سے باہر ہوا تو ان قبائل نے خلیج فارس کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے جو قبیلہ نجد کو چھوڑ کر نکلا وہ بنی عتب تھا۔ اس قبیلے کی 2 شاخیں تھیں، ایک آل سبا اور دوسری آل خلیفہ۔ یہ لوگ نجد سے نکل کر پہلے قطر آئے اور پھر وہاں سے کویت چلے گئے۔ آل سبا کویت میں ہی قیام پذیر ہوئے، جبکہ آل خلیفہ والی شاخ بحرین چلی گئی۔ یہ لوگ مضبوط اور طاقتور تھے، آپس میں اتحاد بھی بہت زیادہ تھا۔ ان لوگوں نے مقامی آبادی کو آہستہ آہستہ اپنے زیر نگی کر لیا، اور یہ دونوں شاخیں کویت اور بحرین کی حکمران بن گئی، اور آج بھی ان کی ہی حکومت ان ملکوں میں قائم ہے۔ نجد سے تعلق رکھنے والا دوسرا قبیلہ بنی یاس سب سے اہم تھا، کیونکہ دبئی اور ابو ظہبی کے حکمران اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ خشک سالی کی وجہ سے ہونے والی ہجرت سے پہلے وسطی نجد میں آباد تھے۔ وہاں سے یہ اپنے ریوڑ لے کر نکلے اور ابو ظہبی کے قریب لیوا نام کے ایک نخلستان میں آ کر آباد ہو گئے۔ وہاں انہوں نے مویشیوں کے ساتھ ساتھ سمندری نوادرات کی تجارت بھی شروع کر دی۔ جب ابو ظہبی میں تازہ پانی دریافت ہوا
تو النہیان فیملی نے ابوظہبی شہر کی بنیاد رکھی، جبکہ دوسری شاخ آل مکتوم دبئی چلی گئی۔ وہاں پر انہوں نے ہیروں کی تجارت کی اور بہت زیادہ پیسہ بنایا، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان دونوں ریاستوں کے حکمران بن گئے۔ اسی طرح بنو تمیم قبیلہ نجد سے ہجرت کر کے قطر آباد ہوا اور وہاں پر اپنے قبیلے کی دوسری شاخوں کو بھی بلا لیا۔ 19ویں صدی عیسوی میں اس قبیلے کا سردار محمد بن ثانی، اس نے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑ کے خود کو قطر کا حکمران منوا لیا۔ اور جہاں تک سعودی عرب کے حکمران خاندان آل سعود کا تعلق ہے تو یہ لوگ نجد میں ہی رہے۔ 17ویں صدی عیسوی میں جب سعودیہ میں وہابی تحریک نے زور پکڑا تو انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ الحاق کر لیا۔ آل سعود نے وہابی تحریک کے بانی محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اگر وہ آل سعود کو پاور میں آنے میں مدد کریں گے تو ریاست کے مذہبی معاملات ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ آج بھی سعودی عرب میں مذہبی معاملات کو محمد بن عبد الوہاب کی فیملی کے لوگ ہی دیکھتے ہیں۔ یوں یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں پاور میں آ گئے، اور پھر 1971 میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ پیٹرو ڈالر کا معاہدہ کر لیا، جس میں انہوں نے امریکہ کو یہ لکھ کر دیا کہ آج کے بعد ہم تیل صرف امریکی ڈالر میں ہی بیچیں گے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن کو بھی امریکہ میں ہی رکھیں گے۔ اس معاہدے نے امریکہ کو سپر پاور بنا دیا، جس کے بعد دنیا میں شیطان کے زمانے نے عروج حاصل کیا، اور آج یہ شیطان خود ان ریاستوں کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔